میں نے اتنا بیسک سا ٹاپک رکھا ہوا یہ آئیڈینٹی کرائسس کا کہ آئی تھنک موسٹ آف اس جو کہ اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ اصلی مسئلہ تو ہے نا اس وقت جو دنیا میں اس وقت دو تین مسائل ہوں گے تو وہ ایک یہ ہوگا کہ جو جنرل کنسنسس ہوگا کہ ہاں جی ہر معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت چل رہا ہے نا وہ یہ کہ جو ایک فرد ہے وہ ایک خاص عمر کے بعد جا کے ایک خاص کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے کہ میں دنیا میں کروں کیا, میرا مقصد کیا ہے. اور وہ چونکہ اس کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ جو بھی دنیا نے اس کو بتایا ہوتا ہے وہ 30-40 سال میں وہ سارا کا سارا عکارت ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کچھ تو بس قصے کہانیاں تھے. اصل میں تو زندگی کسی اور ہی موڑ سے گزارتی ہے اور کوئی اور ہی مسائل ہوتے ہیں جن کا واقعی میں والا حل جو کہ میں نے اچیو کر لیا ہے اپنے آباء و اجداد کے کہنے کے اوپر, اس کے بعد بھی مجھے کچھ تسلی تشفی نہیں ہو رہی اور اندر سے ایک خاص مسئلہ آ رہا ہے مجھے جس کی وجہ سے میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرے میں اور جانوروں میں بس وہ اسی کام کے لیے آئے ہم بھی دنیا میں کہ بس آئے کھایا پیا بچے پیدا کیے اور مر لیے بس کہانی ختم. یہ جو اندر سے ایک تنگی کی آواز آتی ہے اس کو الگ الگ معاشرے نے اپنے اپنے تناظر میں اس کو اپنے فلیورز دینے کی کوشش کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اور بڑے بڑے مفکرین بیٹھے ہیں اس کے اوپر ہزاروں سال سے, یہ پہلی دفعہ نہیں کوئی سیشن ہو رہا. مفکرین نے پھر آ کے اپنے جہاں جو جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنا وہ ایک جو ہے نا وہ منظر کشی کی کہ بھئی یہ اس وجہ سے یہ جو انسان کا جو بیسک فلفلمنٹ ہے وہ پوری طریقے سے اپنی حیت میں آتا ہے جب وہ بھرپور طریقے سے نمایاں ہوتا ہے اپنے آپ کے سامنے بھی اور آگے فیوچر کے مستقبل کی نسلوں کے اندر بھی. تو وہ 2 یا 3 یا میں بھی کچھ ہر معاشرے نے اپنی رکھی ہوتی ہیں مگر کامن چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ 2-3 کام کر لیے تو ہاں ہم اس اوج تک پہنچ گئے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے کسی اور بھی زندہ چیزوں کے بیچ میں جو ہے وہ تفریق کی جا سکے گی. اب وہ کیا بتایا لوگوں نے کئی ہزار سالوں سے لگ رہے مفکر فلسفی اور بتاتے رہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا یا ہم کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گئے سوچ کی کہ جس میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بڑے بڑے کیا مسائل ہیں وہ ڈیل کر لیے ہم نے وہ ان کے حل نکالنا شروع کر دیے تو ٹھیک ہے ہمارا کام صحیح چل رہا ہے. مگر اس سے فرد کے اوپر کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا کیونکہ فار ایگزامپل ابھی سائنس والے اچیومنٹ کر رہے ہیں تو عام افراد کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے سوائے اس کے کہ وہ بینیفیکٹر ہوتے ہیں. خالی انہوں نے تو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ایز اے جنرل ہیومن بینگ. تو آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی کہ ہاں جی نوبیل پرائز جو ہے نا جو لے رہے ہیں جو سائنس میں تحقیق کر رہے ہیں وہ لوگوں کی فلاح کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے فلانتھرپی جو کہ لوگوں کو ان کی بیسک نیڈز کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کی ہیلپ کے لیے بھاگتے دوڑتے ہیں اور ان کی جان بچاتے ہیں ان کی عزت بچاتے ہیں ان کو بیسک نیڈ پرووائڈ کرتے ہیں. وہ بھی کسی فرد کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا بیکاز وہ بھی ایک خاص 1-2% ہی ہے. سائنٹسٹ بھی 1% 2% ہی ہے. تو یہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کی بنا پہ ایک فرد جو ہے وہ ایوالو کر رہا ہو وہ اپنے آپ کو تسکین پہنچا رہا ہو کہ ہاں جی میں بھی کسی دنیا میں آیا ہوں تو میرا بھی کوئی فائدہ ہوگا. ایٹ لیسٹ چلیں 100% نہ صحیح ایک جنرل آڈینس ایک خاص تناسب کے ساتھ تو اتنی کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی کہ ایک جنرل لیول کے اوپر دنیا جو ہے اس کی عوام جو ہے ان کے اندر ایک شعور آ جائے بیسک سا شعور کہ 50 سال کی اگر زندگی مل گئی ہے 60-70 سال کی تو اس میں بیسکس کیا ہیں جو پوری کرنی. ابھی آپ دیکھیں دنیا کے کسی بھی خطے میں دیکھیں کسی بھی نیوزی لینڈ سے لے کے امریکہ تک چلی سے لے کے سائبیریا تک انگلینڈ سے لے کے شری لنکا تک کسی بھی بندے سے پوچھیں گے تو وہ 2 یا 3 چیزیں آپ کو کامن بتائے گا کہ ہاں میں تب کہیں جا کے میں اپنے آپے میں آیا کہ جب میں نے اپنے گھر والوں کے لیے نفقے کا بندوبست کر دیا اور ان کے بھی آگے سے اگلی ایک نسل کا انتظام کر دیا. بس مطلب ریسورس کلیکشن اگر میں نے یہ کر دیا تو میں دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوگا. آپ اپنے گھروں کے اندر ذرا نظر دوڑائیں تو آپ کو صاف سمجھ آ رہی تھی کہ ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ ہاں جی اس کی 7 نسلیں تر گئیں اس نے اتنا مال اکٹھا کر لیا کہ وہ بس اس کے بچے اور اس کے پوتے بھی عیاشی کریں گے کہانی ختم. بس وی اسٹارٹ ریئرنگ دیٹ پرسن. ہم اس کو اس جگہ پر پلیس کر دیتے ہیں کہ جیسے بس دنیا میں بس کوئی نبیوں کے بعد بندہ آیا تو یہ آیا. تو اٹ از سچ اے بگ پرابلم بیکاز 1600 میں 1500 میں 1200 میں یہ والے اس طریقے سے نہیں دیکھے جاتے تھے معاملات. 800 سال پہلے کچھ اور ہی معاملات تھے. ایک فرد کے اوپر ایک اور طرح کا بوجھ تھا. ہر وقت فرد کے اوپر ایک نہ ایک بوجھ رہتا ہے. وہ یہ جو بیسک بوجھ ہے نا
کہ میں نے بیسک پروویژنز دینی ہے, نان نفقہ پورا کرنا ہے, کپڑے پہنانے ہیں بچوں کو, گرمی سردی کا انتظام کرنا ہے. اس کے علاوہ ہر دور میں نئی سے نئی یا پھر الگ سے الگ ڈیفینیشنز آتی رہی کہ یہ تو منیمم کریں گے آپ. اب مسئلہ یہ تھا کہ ابھی کے دور میں آپ دیکھیں تو کیونکہ ہماری اتنے ڈیٹا تو ہے نہیں ہمارے پاس کہ جی اب 1000 سال پہلے ایک عام فرد کیا سوچتا تھا کہ دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں, یا 2000 سال پہلے یا 3000 سال پہلے. تو ہم پہ الگ الگ کتابیں کھولتے ہیں اور ان کتابوں کے تھرو اپنے آپ کو اس ٹنل میں سے, اس سرنگ میں سے گزارتے ہیں کہ اگر آج چلیں اللہ کی کتاب ہے تو اس نے کچھ اللہ نے بتایا ہوگا, اگر چلیں کسی فلسفے کی کتاب ہے اس نے کچھ بتایا ہوگا. جو بھی مین اسٹریم کے اوپر وائرل ہوتی ہے نا اپنے اپنے دور میں چیز, ہم اپنے آپ کو اس کے اندر سے گزار لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی کوئی چیز اس میں میرے اندر ہے تو میں اب تسکین سمجھتا ہوں, اور جو چیزیں اس کے اندر سے میرے اندر کمی ہے تو میں اس ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں. اگر زیادہ تر چیزیں اچیو ہو رہی ہیں تو خوش, زیادہ تر چیزیں اچیو نہیں ہو رہی اس کتاب کی تو ناخوش. سمپل اتنی سی بات کہ کسی بھی شخص کی پرسنل آئیڈینٹی, میں انٹلیکچوئل ایلیٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں 1% 2%, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو کسی ایک خاص سطح کے اوپر اپنے آپ کا لوہا منوا رہے ہوتے ہیں, چاہے سائنس کے تھرو منوائیں چاہے وہ فلسفے کے تھرو منوائیں. میں عام عوام کی بات کر رہا ہوں اس وقت, جو کہ پنڈی, اسلام آباد, میامی, منیلا, میاں والی میں بیٹھی ہوئی ہے, جو کہ رورل اربن سبربن ہاؤس ہولڈس کے 7 ارب اشخاص ہیں. وہ افراد وہ جب اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرتے ہیں, اپنا محاصرہ بھی کرتے ہیں, یار میں کدھر سے گھرا ہوا ہوں, کون ہوں میں, کدھر سے آیا ہوں, اس کو سیلف کہتے ہیں, سینس آف سیلف, کہ میں ہوں کون, کیا مخلوق بن گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے میری شکل میں کروں کیا. تو وہ زیادہ محنت نہیں کرتا, جنرلی اسپیکنگ وہ زیادہ محنت نہیں کرتا. وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ جو جنرلی ریلا کر رہا ہے بس وہ کر لوں تو بس ٹھیک ہے, اور بڑا خوش مرتا ہے. زیادہ تر لوگ بس اسی طریقے سے مرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے باقی کے لوگ مر رہے ہیں, اور باقی کے لوگ بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک ایسا آئیڈینٹیفائر نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر پیوٹ کیا ہوتا ہم نے. یقیناً ہوتے ہیں وہ پیوٹس, وہ کہیں اور پڑھے ہوتے ہیں, وہ کہیں اور کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں, بس وہ جو اس وقت وائرل ہوتے ہیں اس نے وہ کتاب لکھی تو وہ ڈیفائن کرتا ہے. بالکل اسی لیے بالکل اسی پرزم کے اندر سے آپ نے دیکھنا ہے کہ سینس آف سیلف جو ہے نا وہ ہوتا کیا. ابھی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کس کی سوچ کتابیں ہیں تو ہم نے تو انسان ہونے کا پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا ابھی, کیونکہ ہمارے گھر کے پالتو جانور بھی ہماری سوچ کتابیں ہوتے ہیں. ہم اگر کسی کے سوچ کتابیں ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے وہ سوچ صحیح ہو, مگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کس کی سوچ کتابیں ہیں تو ابھی تو ہم نے انسان اور جانور کے بیچ میں فرق کیا ہی نہیں. ابھی ہم جس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں کہاں سے پتہ چلا کہ وہ صحیح ہے, ہم جس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں کہاں سے پتہ چلا کہ غلط ہے. وہ فلسفہ کس نے وائرل کیا تھا, کہاں سے پہنچایا گیا تھا, کس نے دعوت دی تھی, چاہے وہ ارسطو کی فلسفہ تھا یا سقراط تھا یا بقراط تھا, وہ یورپین فلسفی تھی 1500 1600 1700 والی, یا پھر کیا پتا اس سے پہلے کیا وہ انجیل سے فلسفہ آ رہا ہے یا قرآن سے آ رہا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے. ابھی جتنے بھی سال آگے سے گزریں گے پچھلا فلسفے کی ایکسپائری ڈیٹ آگے سے مطلب پیچھے سے پیچھے جائے گی, مطلب جلد از جلد ایکسپائر ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے جو بھی فلسفے کے جالے ہوتے ہیں نا, دائی ہوتے ہیں, وہ اپنے فلسفے کو مینٹین کرنے کے لیے بہت زور لگاتے ہیں, اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے یا تو وہ اپنے فلسفے کا پروپیگیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی سیلف اسٹیم کا تقاضا یہی ہوتا ہے, یا پھر وہ اس کے جو دوسرے کاؤنٹر کرنے والے اس کے متضاد جو ہے فلسفہ ہوتا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. اب اس میں بینیفیکٹرز ہوتے ہیں, جیسے کتنے $1 ٹریلین کوئی کما گیا افغانستان کی وار سے, بینیفیکٹر ہے. لڑائی لیکن فلسفے کی ہو رہی تھی, بینیفیکٹر کوئی اور تھے, ان کا اپنا فلسفہ کیپٹلزم کا تھا. یہ 3 الگ الگ فلسفے چل رہے تھے, سمجھ لیں 2 ہی فلسفے چل رہے تھے. ایک اسلام کے اوپر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اسلام کا نظام بنانا ہے, دوسرے جو ہے وہ پیسے بنانے کا نظام تھا. کرسچن ورسز مسلم وار تو نہیں تھی نا یہ جو افغانستان میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اس طرح کی ہزاروں جنگیں ہوئی. یہ تو چلیں گولیوں اور ٹینکوں اور توپوں جہازوں کی جنگیں, معاشرے کے افراد کے اندر تو سوچ کی جنگ ہر وقت حائل ہے. لیفٹ ورسز رائٹ, عورت مارچ ورسز مولوی, عورت ورسز مرد, فیمنزم ورسز اینٹی فیمنزم. 1000 لفظ آپ سنیں گے پے در پے, ہر 100 سال میں نیا سے نیا فلسفہ مرتب ہوگا, نئی سے نئی ووکیبلری آئے گی. ہر وقت جو چیز اس وقت زور پکڑ جائے گی اس چیز یا اس کتاب کے تھرو نیچے والے لوگوں کی یا تو ڈپریشن یا پھر ان کی اچیومنٹ, موٹیویشن یا ڈپریشن, دونوں کی سائیکلز ریگولیٹ ہو رہی ہیں. اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ 2 3 4 بندے ہوتے ہیں ایک وقت میں جو زندہ ہوتے ہیں, یا پھر زندہ نہیں بھی ہوتے تو وہ مر گئے ہوتے ہیں, ان کے 50 سال کے بعد 7 ارب تک کی طاقت ہے. اس وقت تو 7 ارب لوگ زندہ ہیں. 7 ارب لوگ اپنی ڈیلی لائف ان کی اس کتاب سے کہی کہ لکھی گئی بات کے اوپر مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے آپ کو.
آپ اپنے اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی کہ دنیا میں جتنے بھی آپ نے مشن بنائے اپنی لائف میں، یہ کر لوں گا یا ابا جی نے یہ کر لیا، وہ کیوں کر رہے ہیں جب پوچھیں گے، یا میں کیوں کروں ایسے، تو آپ کو کتاب خود ہی نظر آ جائے گی. وہ لکھی کسی یورپین نے ہوگی، کیا پتا اللہ نے لکھی ہو کتاب، قرآن ہو، کیا پتا کب کس کو کیا مل گیا ہے، تو ہمیں تو نہیں پتا. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کتاب نہ ملے اگر آپ اپنے آپ سے یہ پوچھنا شروع کریں کہ یہ ریلے کا حصہ کیوں بنوں، یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں ہمیں. جیسے ہی آپ یہ کیوں کے سوال کرتے ہیں اسی وقت اوریجنل تھاٹ کا سفر کر لیتے ہیں. پہنچتے نہیں پہنچتے یہ تو آپ محنت اور لگن کی بات ہے، صاف نیتی خوش نیتی کی بات ہے. جو صاف نیت سے ڈھونڈتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں. اب رہی بات تو پھر میں کون ہوں؟ میں بھی کسی فلسفے کا ایک آؤٹ پٹ ہوں. کیا میں کسی کتاب سے میں لکھا گیا ایک سطر ہوں جس کے اندر کتنے پرسنٹ میرے اندر صلاحیت کر گئی ہے؟ ہاں تو لٹرلی صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، بیسکلی ہماری اوقات وہی ہے، کسی کتاب میں لکھی ہوئی سطر ہی ہم، کسی فلسفی نے لکھ دی تھی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لکھ دی تھی. اب کہانی یہ ہے کہ اگر میں قرآن کو پوری طرح پا بھی لوں تو کیا میرے اندر تھوڑے بہت پرسنٹیج، کچھ فیصد کسی اور فلسفی کا بھی ہوگا؟ یقیناً ہوگا. جس طرح کی پولوشن میں ہم ہیں وہ ہوگا. نبی علیہ السلام نے اس لیے شاہ فرمایا نا کہ میرا جو زمانہ ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں شاہ، وہ بہترین زمانہ ہے. اب آگے کے جتنے بھی زمانے آئیں گے وہ اپنے پچھلے زمانے سے بدتر ہوں گے. سو آپ بد سے بدترین کا سفر. اس کا کیا مطلب تھا کہ اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کا اپنا بنایا ہوا فلسفہ، جو دنیا کی جو اس مشین ہے، جو انسان ہے، اس کا یوزر مینول میں نے پوری طریقے سے سمجھا دیا، انسٹال کر دیا. اس سے زیادہ آرگینک ماڈل کوئی نہیں ہو سکتا زندہ رہنے کا. اب آگے پولوشن بڑھتی رہے گی، ہر کوئی فلسفی اپنی کتابیں شائع کرے گا. کسی کی طاقت ہوگی تو وہ جلدی شائع کرا دے گا، کسی کی طاقت نہیں ہوگی تو اس کو 100 سال بعد مانا جائے گا. جس کو بھی جو بھی چاہیے ہوگا ملنا شروع کر دے گا وہ، لیکن قرآن سے دور تر ہونا شروع ہوگا، بیکاز پرسنٹیج آف پولوشن بڑھے گی اس کی. اتنی سی بات تھی. اب کچھ سوچ لیں کہ کتنے ایک فلسفے اس وقت ہم پہ رائج ہیں. یہ بیان کرنا تو مشکل ہے، مگر کتنوں کے اوپر میں پورا اترتا ہوں وہ بہت آسان ہے. کیونکہ اگر آپ تھوڑی سی بھی نگاہ، زیادہ گہری نگاہ نہ بھی رکھیں تھوڑی سی ہسٹری کے اوپر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری اور آپ کی، ہم سب کی، جو بھی سن رہا ہے، جس نے کبھی بھی سننا ہے ایٹ لیسٹ اگلے 50-100 سال تک، ان سب کی بیسک خواہشیں ایک ہی ہیں کہ پیسہ چاہیے ہمیں صحت چاہیے، ہمیں وہ اسٹیبلٹی چاہیے کہ جو کہ ہماری اگلی نسلیں کام آ سکیں. جیسے ہی وہ چیزیں اچیو ہونا شروع ہوں گی اور وسط میں سمجھوں گا میرا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو. کیا پتا وہ ایگزیکٹ الٹ مقصد ہو، دنیا میں اللہ نے کسی اور وجہ سے بنایا ہو، ٹھیک ہے، مگر ہم نے اپنے آپ کو خوش کر لینا، اور اس خوشی کے اندر ہم نے قرآن کو بھی فٹ کر دینا ہے کہ اللہ نے بھی کہا تھا یہی کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کہا تھا یہی کرنا ہے. ہر کوئی دماغ بہت پاورفل مشین ہے. ہم نے اپنی غلطی کے اندر بھی قرآن فٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کی کتاب بھی اپنے دماغ کے اپنے کرتوتوں کے اندر سے آیتیں بھی فٹ کی ہوتی ہیں. اب دیکھ لیں کسی بندے کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے، اس کو جب پوچھیں گے آپ تو پتہ چلے گا اس نے جسٹیفائی کیا ہے. ہر بندہ اپنی فلم کا ہیرو ہے. جب اپنے اوپر کتاب لکھتا ہے تو ساری دنیا کو ولن کرتا ہے، اپنے آپ کو ہیرو ثابت کر دیتا ہے، بیکاز یہ سیلف اسٹیم اپنی اسی سیلف کا تقاضا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہی ہو. کوئی بھی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا میں ہوں اپنی فلم کا ولن، میں آئی دنیا میں کم تر مخلوق ہوں اور میں کم تر ہی بنوں گا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی فطرہ ہے جو بولتی ہے کہ نہیں، میں نے وہ لیول اچیو کرنا ہے کہ جو باقیوں سے مجھے منفرد کر دے. آپ اپنی لائف سٹوریز دیکھیں، اپنے ایموشنل اسپیکٹرمز کے اندر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے آئیں. مظلوم کیوں ثابت کرتے ہیں؟ بیکاز ہم اس فلسفے کے اوپر پورا نہیں اترتے جس کا ہمیں علم تو ہوتا ہے کہ ہاں یہ کئی کام صحیح ہے، اور چونکہ ہم پورا نہیں اتر رہے ہوتے اپنی کج فہمی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے، اپنی بد نیتی خوش نیتی کی وجہ سے، جو بھی وجہ ہے، اس کے بیچ کا جو راستہ ہے نا، اس کے اندر ہم نے وہ ایک ظلم کا آنسر ڈالا ہوتا ہے جو ہمارے اوپر ہوا ہوتا ہے. وی آلویز وانٹ ٹو فیل اپریسڈ، ورنہ میں کر لیتا، یہ نہ ہوتا تو میں کر لیتا، وہ نہ ہوتا یہ میں کر لیتا، میرا باپ ایسا نہ ہوتا ہے، میری ماں ایسی نہ ہوتی، میرا شوہر ایسا نہ ہوتا ہے، میری بیوی ایسی نہ ہوتی. ہر ایک نے اپنا بہانہ لگا تھا تاکہ اپنی فلم کا ہیرو ہی رہے. سائیکالوجی کی کتابوں میں اس کی بڑی ڈسکرپشن ہے کہ کیسے یہ معاملہ کرتے ہیں، مگر چونکہ یہ سائیکالوجی کی کلاس نہیں ہے، اس بیسک کلاس آف جنریٹنگ سینس، تاکہ آپ کے اندر ایک سینس آ جائے کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے ڈیپینڈنٹس کو، اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے دیکھنا ہے، وہ کون سی اینک پہنانی ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ یہ تو نظر آ جائے کہ وہ کہاں پہ ہیں، یہ بھی نظر آ جائے کہاں جانا ہے، پہنچنا نہیں پہنچنا، اور اس کی بہت اینکیں، وہ آگے کی دور کی نگاہ، دور کی جو نظر ہے اس، مگر ایٹ لیسٹ قریب کی نظر تو درست ہو جائے نا. اپنے اوپر تو معائنہ کر کے دیکھ لوں کہ میں کتنے پرسنٹ یورپین فلسفی ہے میرے اندر، تو کتنے پرسنٹ نبی علیہ السلام کا فلسفہ. اب ایسے بھی لوگ آپ ملیں گے جو کہ کسی بھی فلسفے کو نہیں مانتے، تو پتہ چلے گا کہ وہ سائنس کو ماننا شروع ہو گئے. جو بالکل بھی کسی کو بھی نہیں مانتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر کسی فلسفے کے
ان سب کے علاوہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، اس کی بھی ایک کنڈیشن ہے سائیکالوجی میں، اس کی بھی باقاعدہ ایک ڈاکیومنٹڈ ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے، اس کا نام ہے، اس کی باقاعدہ دوا دارو ہے اس کا. سو اٹس ناٹ سچ اے بگ ایکویشن، اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مطلب مسئلہ تو بہت بڑا، اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ ویو نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں کون سا فلسفہ رائج، بس 5 7 7 8 10 بندوں کو الگ الگ جگہ سیمپل لیں گے، ان سے پوچھیں گے بھائی کدھر جانا چاہتے ہو، اینڈ میں کیا چاہتے ہو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت دنیا میں کیا رائج ہے. سیمپلنگ کریں آپ اپنی آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. آئرونکلی اس وقت آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں سیمپلنگ کریں گے تو آپ کو وہ 2-3 چیزیں ہی ملیں گی ٹاپ کی، کہ ہمیں یہ چاہیے، باقی کی لسٹیں الگ الگ ہوں گی، مگر ٹاپ 2-3 دعائیں، کوششیں، کاوشیں، خواہشیں سب کی ایک جیسی ہوں گی. اس کا مطلب ہے کچھ تو ہمارے اوپر رائج ہے، کچھ تو ہے. اور جو ویلیو سسٹم کریٹ کیا جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی گھر میں اپنے فرد کے لیے، وہ ویلیو سسٹم انہی خواہشوں کی کو ریورس انجینئر کر کے کیا جاتا ہے. وہ خواہشیں فلسفے سے ریورس انجینئر ہوئی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ گلوبل فلسفی جس نے بھی لکھی، جو بھی رائے، جو بھی وائرل چل رہی ہے، وہ گلوبل فلسفی لوکل سائیکالوجی کو ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. لوکل سائیکالوجی اپنی سیلف آئیڈینٹی کریٹ کر رہی ہوتی ہے. سو ہم پھر اس سے پھر اپنے آپ کا تقابلی جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کتنی دور ہوں میں، کتنی دور ہوں. اور پھر کسی کو انٹلیکچوئل بننے کا شوق ہوتا ہے تو وہ اسی کتاب کی طرف رخ کرتا ہے، کسی کو بزنس میں طاقت لینے کا شوق ہوتا ہے تو وہ اسی فلسفے کی طرف رجوع کرتا ہے. جسٹیفائڈ اس نے کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. سو آئی ہوپ یہ بیسس آپ سب کو کلیئر ہو جائے کہ 300-400 بندے ہی ہیں ابھی تک ہسٹری میں جن کے بڑے بڑے نام ہیں، زیادہ نہیں ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں قبل مسیح سے شروع کیا آپ کو. 300-400 بندے ہیں جن کی اتنی ذہنی استطاعت تھی کہ انہوں نے لوگوں کو اپنی سوچ کے تابع کرنے کی کافی حد تک کوشش کر. ان کے بڑے بڑوں کے نام ہم سب کو پتہ ہیں. آپ کسی کے ساتھ پولیٹیکل لابی تھی تو وہ اس کا فلسفہ زیادہ اسٹرانگ، زیادہ لاجیکل آرگیومنٹ نہیں بھی تھے، تب بھی لوگوں نے مان لیا. کسی کے پاس پولیٹیکل لابی بعد میں آئی کیونکہ پولیٹیشینز نے اس کے فلسفے کے تابع ہوئے، جیسے مامون رشید کے ساتھ ہوا، وہ اپنے استاد کے تابع تھا، متزلہ کا فلسفہ نکال لیا. بالکل اس طریقے سے جو انلائٹن ماڈریشن کی ایج تھی، جان لاکس، گریٹ نیم، امریکہ کا پورا چارٹر انسپائر ہوا تھا یورپ کے 3-4 فلاسفرز کے ساتھ کے سامنے. اور یورپ کے فلسفیوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ امریکہ کا ایک ملک بننا ہے، اور اس نے پورا کا پورا قانون ہماری سوچ کے تابع کر لیا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ کی کانسٹیٹیوشن میں 95% بائبل ہے. اپنی طرف سے وہ 100% سمجھتے ہیں بائبل کا فلسفہ، نیچرل لاز کمنگ فرام دا بک. مگر بائبل کی اپلیکیشن 0%. کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے قسطنطنیہ میں ایک بس کاؤنسل ہوئی 3 ہے، مگر رجسٹریشن 1 میں فائنل ہوئی کہ اس وقت کے پولیٹیشنز نے اپنے پادریوں کو تابع کر کے بولا تھا کہ اصول قانون ہم بنائیں گے، اصول آپ بناتے رہیں. مطلب گورنر جو تھا، بادشاہ تھا، بادشاہ نے کہا قانون میرا، اصول تمہارے، تم اپنے اصول لگاؤ، تم مذہب تمہارا، سیاست میری، کتاب تمہاری تم اپنے لیے رکھو، جو باقی اجتماعیت کے قوانین ہیں وہ میں رکھوں گا، انفرادی قوانین اپنے لے آؤ، تمہاری کتاب ہمیں پسند آئی. بس یہ ایک ایسی میخ انہوں نے گاڑی کہ وہ لکڑی ایسے 2 ٹکڑے ہو گیا. اب اسی کی ایک جملے کی بنیاد کے اوپر امریکہ کبھی بھی، امریکہ کیا دنیا کا کوئی بھی سیکولرزم کہتے ہیں نا، سیکلوڈ کر دیں کہ مذہب کو یا اس قانون کو جو اس وقت دنیا میں رائج تھا، اس وقت انجیلی رائج تھی، بالکل اس طریقے سے قرآن کو بھی ایز از رائج کرنے کی کوشش تھی. اس کا نام پاکستان تھا، مگر بیچ میں پھر وہی میخ ہمارے کوئی گاڑی کی کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، ہم قرآن پاک سے ریپگننٹ کوئی قانون نہیں رکھیں گے. مگر قرآن کی بنا پہ کوئی قانون نہیں رکھا گیا، بنا انہوں نے 1935 کی ایکٹ کی رکھی. اب پاکستان کا جتنا بھی بندہ ہے وہ جب بھی کوئی ایپلیکیشن آف دس نالج اپنے اوپر لگائے گا تو ویلیو سسٹم کانفلکٹ کر جائے گا. مانتا ہو قرآن کا ہوگا، کرنا اس کو پاکستان کے قانون کے اندر کام ہوگا. پاکستان کے قانون کے اندر ایسی کئی چیزیں علاوہ ہیں کہ جو اسلام میں شدت سے منع ہے. تو ایک عام فرد کو سینس آف سیلف آ ہی نہیں سکتا کبھی کہ میں ادھر کامیاب ہونا ہے، میں نے کتاب، میں نے قرآن اپنے سینے سے لگائی ہوئی ہے، کامیابی کا جو ہے نا راستہ کچھ اور ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی کا فیصلہ کروں گا میں. تو پھر وہ یہ بھول جاتا ہے. دیکھو اتنا پریشر ہوتا ہے اس بندے کے دماغ پہ، اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کون سا راستہ چوز کروں. اس لیے اسلام کی جو ہے نا بنا اللہ تعالیٰ نے آخرت پہ رکھی، دنیا پہ رکھی، کیونکہ اللہ تو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دنیا کو ڈی ویلیو کر دیا. یہ واحد کتاب ہے دنیا کو ٹوٹل ڈی ویلیو. مگر اگر دنیا نہ ملی تو آپ کی ویلیو سسٹم نہیں ہلے گا.
اور ساتھ ساتھ اللہ نے دنیا میں بالکل مفلسی بھی حلال کر دی کہ اس کی بنا پہ تیری ویلیو سسٹم نہیں ہل سکتی. یہ نہ سوچیں کہ تو کنفیوز تجھے میں نے دنیا کے چکے میں گھمایا تاکہ تو نان نفقہ روزی روٹی کرے, وہ تو کرے گا, مگر یہ نہ سوچیں کہ نہ ہوئی تو تیرا الٹیمیٹ آبجیکٹو جو ہے نا وہ ہل گیا. بلکہ اس کا الٹ اللہ نے بتا دیا ہمیں اس کتاب میں, ایسا فلسفہ ہے کہ 500 سال ویٹ کرے گا امیر, کیونکہ غریبوں کی لائن اللہ نے پہلے تھرو کرنی ہے. جنت کی اکثریت غربا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ یہ نہ سوچ لینا کہ تمہیں میں نے جس ٹیسٹ میں ڈالا ہے اس ٹیسٹ کے اندر جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ ایٹریبیوٹس ایز از تم نے جنت کے اوپر اپلائی کرنے, بالکل بھی نہیں. میجر ایٹریبیوٹس اپلائی نہیں کرنا. فار ایگزامپل دنیا میں کتنے پیسے کمائے, ایک جگہ بھی سوال نہیں. اب ویلیو سسٹم اتنا کلیئر ہونا چاہیے ایک مسلمان بچے کا ویلیو سسٹم کہ اگر مجھے کہیں پہ 2 راستوں میں سے ایک راستہ چوز کرنا ہے تو میں اپنے سیلف کو, اپنی سینس آف سیلف کو آئیڈینٹیفائی مطلب مینٹین کیسے کروں گا. ایز اے مسلم میں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, تو مجھے اب آج کل کے دور میں ہر موڑ کے اوپر 2 راستے ملیں گے, کیونکہ 1783 سے کیپٹلزم کو پوری طریقے سے وائرل کیا گیا. کیوں نہ کرتے وکٹورین, تو ہیروئن اسمگلر تھی وکٹوریا, وہ تو دنیا پوری میں کاشتکاری کرواتی تھی, ہر جگہ سے سونا چوری کرتے تھے لوگ. پوری دنیا میں کہاں سے آپ نے انگلینڈ کی حکمرانی سمجھی, آپ کیا سمجھ رہے, لوگوں کی بھلائی کے لیے ہسپتال کھولنے تھوڑی دنیا میں گئے ہوئے تھے. ہر جگہ کی ریسورس نکالی, جب پتہ چلا کہ آپ صرف اور صرف ان کو چلانے کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے ان کو آزاد کرتے کہ سارا کچھ نکال تو لیا ہم نے. تو ان کو حکومت کا اتنا شوق نہیں تھا, اتنا شوق ہوتا تو ابھی تک حکمران ہوتے. ان کو وہ ریسورس اکٹھی کی کیونکہ یہ اس ہالینڈ کے اس فلسفی کے تابع ہو چکے ہوئے تھے. وکٹورین جو وکٹوریا سے پہلے تھے, ایکچولی وکٹوریا تو اس کے مطلب اسی مومنٹم کو کیری کرتی ہوئی آگے گئی تھی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جس نے ریسورس اکٹھی کر لی وہ ہے اصلی بادشاہ, بس وہ اس نے اچیو کر لیا والا مقصد. اور اس کے لیے پھر ویلیو سسٹم کیا ہوتا ہے, پیسے کے پیچھے تو کوئی ویلیو لگ ہی نہیں سکتی, ورنہ اللہ ویلیو پہ دیتا پیسے کو. پیسے اکٹھے کرنے کے پیچھے تو کوئی ویلیو سسٹم نہیں, پیسے تو جس مرضی طریقے سے بھی اکٹھا کر لیں, پیسے تو پیسہ ہے, ٹھیک ہے. سو جب پتا ہے کہ الٹیمیٹ گول ہی پیسہ ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا ویلیو ہے, وہ تو کسی کو کنفیوز ہی کرنا ہو تو آپ اس کو پیسہ اور ویلیو اکٹھی کر کے دیں, ٹھیک ہے. بلینئر بھی بننا ہے مگر نیک بھی رہنا ہے, ٹھیک ہے. یہ کنفیوژن کی اسٹیٹمنٹس ہیں سب. تو اللہ تعالیٰ نے اس کنفیوژن کی سائیکالوجی کو توڑ دیا اور کہا کہ پیسہ تمہاری مسئلہ ہی نہیں ہے, آ گیا تو ٹھیک ہے, نہ آیا تو کوئی ٹینشن لینا. یہ تھا وہ آیت کا مطلب کہ رزق کے ذمہ دار ہم ہیں, تم نہیں ہو, تاکہ سائیکالوجی میں یہ نہ ہو کہ ویلیو ہل جائے تمہاری. جس ٹائم ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رزق کے ذمہ دار ہم ہیں تو ہماری سائیکالوجی تو کبھی انٹیکٹ رہ ہی نہیں سکتی, ہمارا ویلیو سسٹم بھی ہلے گا, ہماری سینس آف سیلف ہل جائے گی. اب جس طریقے سے مرضی مولوی صاحب یہ والا جملہ بول کے دیں کہ رزق کا ذمہ تو نہ لیا, وہ یہ نہیں بتا رہا کہ اوور آل پکچر کے اندر آپ کی سینس آف سیلف اٹیچ کی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کانسیپٹس کے ساتھ کہ سب کچھ آخرت کی بنا پہ رکھنا. آخرت میں جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ اصلی خسارے میں, آخرت میں جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ ہے اصلی فائدے میں. وہ پیسوں کی کرنسی تو کوئی اور ہے ادھر آف کورس, مگر بات تو وہی ہے کہ وہاں پہ جس کو مل گیا تو مل گیا, وہاں پہ اس کو جس سے چھن گیا تو چھن گیا. یہاں پہ جس سے چھن گیا فکر کی بات نہیں ہے, رزق کا ذمہ اللہ نے کہا میرا ہے تیرا نہیں ہے, اس کا یہ مطلب ہے. اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کس طریقے سے کیپٹلزم کو توڑ کے گزرتا ہے, چیرتا ہوا نکل جاتا ہے اسلام کا فلسفہ. اب وہ اسلام کے فلسفے کو کیوں میں بار بار پروپیگیٹ کر رہا ہوں, تاکہ لوگوں کو چلے کہ ایک مسلم آئیڈینٹی, اپنا ویلیو سسٹم, اپنی سینس آف سیلف, اپنی آئیڈینٹی ان آبجیکٹیو سے ریورس انجینئر کر کے ڈرا کرتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اماں کو نہ ابا کو اس طریقے سے وہ نقشہ بنا کے دکھانا آتا ہے, تو وہ خود بھی انفلوئنس ہوتے ہیں, باتیں دین کی کر کے ٹیکنیک پیسے بنانے کی سکھاتے ہیں, تو بچہ نیچرلی کنفیوز رہتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز چنوں تو کون سی چنوں. کامن سینس کی بات ہے, وہی چنے گا جو ریلا کر رہا ہوگا. اتنا پریشر ہوتا ہے ریلے کا, اتنا زیادہ. آپ خود سوچیں کہ ہم نے آج تک جتنے بھی کام کیے نا انسانوں نے 99% والے کام کیے جو پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے. یہ 7 ارب تو آج ہیں ہم. اکنامیکل اسٹیٹسٹیکل انالیسس بڑا ریشنل لیول پہ کیا گیا تھا کہ جتنی 9-8-10 ہزار سال کی ہسٹری ہے اس در سے لے کے آج تک, اور آج سے لے کے مطلب آج تک بھی 7 ارب لوگ ہیں, اور آج بھی 7 ارب لوگ ہیں. 14 ارب کی ٹوٹل آبادی نکالی اسٹیٹسٹیشن نے, تو 14 ارب لوگ زیادہ تر وہی کرتے آئے ہیں جو اس دور کے زیادہ تر لوگ کرتے آ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جو اس سائیکالوجی کو ڈرائیو کر رہا ہوگا اس کے فلسفے کے اوپر ہم ہوں گے. اس کا مطلب لٹرلی یہی ہے کہ اسی کو رب مان رہے ہوں گے, اسی کے بنائے ہوئے قانون قوانین فالو کر رہے ہوں گے. اس کو اللہ تعالیٰ بار بار طاغوت بولی جا رہے ہیں, طاغوت 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 ہے طاغوت. اور آج تک عام بندے کو, مسلمان کو طاغوت کا لفظ ہی نہیں سمجھا کہ بیسکلی ڈرائیور کون ہے تمہارا پیچھے سے, کس کی بنا کے اوپر اپنے آپ کو یس اور کس کی بنا پہ اپنے آپ کو نو بولو گے, کس کی بنا پہ اپنے آپ کو سکسیسفل, کس کی بنا پہ اپنے آپ کو فیلئر سمجھ کے اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے جاؤ گے یا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو گے. اگر وہ اللہ کے فلسفے لاؤ گے تو
وہ نور کی طرف جائے گا. اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور, کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنین کو ظلمت سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یہ لوگ جو کہ اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتے, وہ نور سے ظلمت کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب وہ کس چیز کی ظلمت, کس چیز کا نور؟ وہ آخرتی کی نور ہے, یاد رکھیے گا. وہ دنیا میں نہیں ظلمت نظر آئی ہے ہمیں. دنیا میں ظلمت نظر آنے کے لیے بڑا گہرا مطالعہ چاہیے ہوتا ہے کہ دنیا میں اوور آل چل کیا رہا ہے, اوور آل بینیفیکٹرز کون ہیں اور اپریسڈ کون ہیں, کہاں پہ کس کا نقصان ہوا. ابھی تو ورنہ آپ اوپر سے رکھیں گے تو مسلمان سے زیادہ کوئی وہی نہیں ہے نقصان میں, اور غیر مسلم سے زیادہ فائدے میں کوئی نہیں. اس طرح تو آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. اور بچہ یہ سوال کر رہا ہے. آج کے سیشن کے بعد آپ کو ان تمام بچوں کے تمام سوال کے پیچھے وہ کنفیوژن کا مادہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ بچہ اتنے جینوئن اور اتنے زبردست سچے سوال کرتا ہے, بیکاز وہ شٹر ہو چکا ہوتا ہے, اس کی آئیڈینٹی شٹر ہو جاتی کہ یہ کیوں میں سے مان لوں, کیونکہ اس کا کچھ اپیرنٹ فائدہ اور پرپز نظر نہیں آ رہا. اور آپ زبردستی ایک کتاب جو ہے نا وہ میرے اوپر لٹکا کے بیٹھے ہیں اور سزائیں بھی دے رہے ہیں مجھے اس بات. پھر ٹی وی دیکھتا ہے تو کوئی مولوی صاحب یہ لیکچر ہو, طارق جمیل صاحب ہو, تو ڈاکٹر سرار ہو, مودودی صاحب ہو, ذاکر نائک ہو, ہزار. اور وہ جب ویلیو سسٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کنیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کو میں پلیس کدھر کروں دنیا میں. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, یہ کہیں پہ فٹ نہیں ہو رہی. پیس آف دا پزل تم نہیں جا رہے ہو, کہاں پہ فٹ کروں میں؟ جب وہ اس فلسفے کو ہی نہیں فٹ کر سکتا تو ظاہر اپنے آپ کو تو نہیں اس نے اس ٹرین میں بٹھانا. پھر وہ اسی ٹرین میں بٹھاتا ہے, نیچرلی اس ٹرین میں بٹھاتا ہے کہ جس ٹرین میں زیادہ تر لوگ جا رہے ہیں. دنیا میں آج تک کوئی ایک بندہ بھی پیدا نہیں ہوا جس نے کیپٹلزم کو ریشنل ڈکلیئر کر دیا ہو. وہ نیڈ ڈکلیئر کرتا ہے کہ آج کل کی ضرورت ہی ہے, یہ الٹیمیٹ پرپز ہے. کبھی بھی نہیں کوئی بولا. کمیونزم نے ایٹ لیسٹ یہ تو کہہ دیا تھا نا کہ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اس کے قریب پہنچ جاؤ گے. کمیونزم یہ تھا. سوشلزم برملا منہ سے بولتا تھا کہ دنیا میں آئے اسی لیے. سمجھنے کی کوشش کریں کس کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اینڈ کس طریقے سے اپنے آپ کو اپنی شناخت لکھ رہا. ہر وقت ایک بچہ اپنی شناخت لکھ رہا ہوتا ہے, اس کے بس میں نہیں ہے وہ بیچارہ. اگر آپ کو قلم نظر آ جائے نا تو روح کانپ جائے آپ کی. آپ ساری عمر روئیں کہ میں کر کے رہا ہوں اس بچے کے ساتھ. ایک دن میں ایک سیکنڈ میں ایک بچہ اپنی قلم کے اوپر اپنے اندر اپنی شناخت لکھتا ہے, پھر روز مٹاتا ہے, پھر نہیں لکھتا ہے, پھر مٹاتا ہے کہ یہ بھی غلط ثابت ہو رہا ہے, یہ میرے خیال سے یہ ہے مگر وہ بھی غلط ثابت ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے طور پہ, اور بچے روز اپنی وہ تختی مٹاتے ہیں, پھر نہیں لکھتے ہیں, پھر مٹاتے ہیں, پھر نہیں لکھتے ہیں. اتنی بری حال کر دی اس نے ہم نے ان کی کہ پھر وہ بغاوت کر کے صرف اس فلسفے پہ جاتے ہیں کہ جو ہمارے فلسفے کا متضاد ہو. اس لیے ڈیریت اتنی بڑھ رہی ہے. اس لیے نہیں کہ سائنس بہت آگے آ گئی, اس لیے کہ مسلمان مولوی اتنا کنفیوز ہے, عالم اتنا کنفیوژن ڈالتا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی ڈھونڈنے کے لیے مسلمان بچہ ڈیریت کی طرف منہ کرتا ہے. اتنی سمپلسٹی کے ساتھ آپ کو اسلام کو بتانا پڑے گا, اور برملا طور پہ غلط کو غلط بتانا پڑے گا کہ چاہے میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے, سب کچھ کر لیں, میرے والی غلطی نہ کریں. مگر ان ٹرمز آف دا فلسافیکل سجدہ جو ہم کرتے ہیں فلسفے کے اندر, کسی اور کو سجدہ کر رہا ہوں, میں نیچے کو سجدہ کر رہا ہوں, میں اس وقت کارل مارکس کو سجدہ کر رہا ہوں جدھر, اور بتائیں گے کیوں کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ تو چلے کہ یار ٹھیک ہے باپ میرا بے شک اینڈ میں شاید کامیاب نہ ہو, ایٹ لیسٹ مجھے کامیابی کا راستہ ضرور دکھا گیا. میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں, ہونا تو نہیں چاہیے, ہونا تو وہی چاہیے جو ہمارے عمل ہے, وہی ہمارے قول ہونے چاہیے. So it's a big problem when it comes down to being a father and being a mother, being a wife, being a husband. اتنے کیسز ہیں جو کہ غیر اسلامی طور پہ بیویاں بھی اور شوہر بھی اندر سے پھٹ چکے ہیں دماغ میں کہ میں کس خاتون کے ساتھ یا کس مرد کے ساتھ بندھ گیا ہوں, مگر دوسرے فلسفے اس کو صحیح ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں, گھر تو بچا کے رکھا, میں نے گھر تو بچا کے رکھا, گارنٹیڈ ٹرین دوزخ کی طرف گامزن ہو گئی ہے, بیوی کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے, بچے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. مگر دوسرا فلسفہ اوپر سے آیا ہے, اور فلسفہ بھی کیا اس کو فلسفہ بولنا بھی نہیں چاہیے کہ ریلا جو یہ کر رہا ہے کہ نہیں ایسے موقع پہ چلائیں, نخرہ نہیں کرتے ہوتے طلاق. اللہ کے قوانین دھجیاں اڑاتے ہیں. نبی اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہ لفظ استعمال کیا کہ میری آیتوں سے کھیلنا مت. ریلا بس میں نے اپنا سٹیٹس کو مینٹین کر لوں, فلسفے کی خیر ہے. ویلیو سسٹم کریٹ ہی نہیں ہوا. ہمت تو بہت بات کی بات ہے کہ ویلیو کے لیے میں آگے کیا کروں گا. کریکٹر بلڈنگ تو ہوتی نہیں نا, کریکٹر بلڈنگ تو بچوں میں کی جائے تو آنسر ہی وہیں پہ آ گیا. فلسفہ کریکٹر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا آئیڈینٹی میں. فلسفہ کلیئر ہے, کریکٹر ہے پورا کرنے کے لیے. جب کریکٹر نہیں نکال دیں گے فلسفے کا کوئی چار نہیں ڈال سکتا, وہ پورا نہیں کر سکے گا تو دوسرے فلسفے کی طرف جائے گا جس میں کریکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی, جیسے چوری چکاری یا پھر دو نمبری یا اپنے آپ کو فالس کانفیڈنس میں ڈالنا. اس کو یہ کریکٹر لیس لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. مطلب سود کے اوپر بھی لوگ پرملا
مطلب میں نے ایسے باپ دیکھے ہیں جو بیٹیوں میں کہہ رہے ہیں سود کے اوپر اعتراض کر رہی ہے اپنے شوہر کی, چل گھر جا, گھر نہیں توڑتے ہوتے ناشکری عورت. مطلب ساری وہ قرآن پڑھاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کے ویلیو سسٹم کے اوپر بچی کو زبردستی. میں مثال دے رہا ہوں, خالی لڑکوں کے ساتھ بھی وہ والے بڑے مسائل ہیں جو خواتین کی وجہ سے کریٹ ہوئے ہیں گھروں میں. میں ایک طرف جمع کر, چونکہ لڑکی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, فلسفہ شوہر کا اپلائی ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر, میں اس لیے ان کی مثالیں زیادہ دیتا ہوں. زیادہ تر تو فلسفہ کرپٹ ماؤں نے اپنے بچوں میں کی, ایسی چیزیں اوکے کر دی ہوئی انہوں نے گھروں میں کہ جو اس بچے کی ویلیو سسٹم کو زیرو تک لے جاتی ہے, زیرو تک. اب وہ پکا چور بنے گا, کیونکہ جو ویلیو سسٹم نہیں کریٹ کرتا اس کے لیے ہر چیز الاؤ ہے. نبی اسلام نے اس کی بیش بہا مثالیں دی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے بچے کو اللہ اس کے رسول کی نہج کے اوپر جو ہے نا, نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ جو میری نہج پہ ایک لڑکا یا دو لڑکیوں کو بالغ کر دے گا جنت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ, ایسے. سو اٹس پھر نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ بچہ اصل میں اللہ کی فطرت سے پیدا ہوتا ہے, یہ تو کچھ ہی ہے ایکچولی. اب اس کے ماں باپ ہیں, چاہے اس کو یہودی بنائیں یا نصرانی. اب یہودی نصرانی کیوں مثال دی, اور بھی ہے اس میں, مگر یہودی نصرانی کا کیا مطلب ہے؟ یہودی اور نصرانی نبی اسلام کے دور میں ایک دوسرے کے ایگزیکٹ متضاد فلسفے تھے, ہیں وہ بھی مگر اب وہ پولیٹیسائز ہو کے ایک ہی کتاب میں آ کے دوست بن گئے, کیونکہ اللہ نے کہا نا ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں تمہارے نہیں. اس وقت نہیں تھے دوست, یہ ابھی جا کے 1705 میں دوستی کی انہوں نے, کتابیں اکٹھی کر لی. بہت غور سے سنیے گا, یہودی اور نصرانی الگ الگ فلسفے ہیں, ویلیو سسٹم ہی اور ہے, ٹھیک ہے. یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے سامنے اپنی کتاب اکٹھی نہیں کر سکتے تھے, مگر انہوں نے کر لی. اس لیے نبی السلام شاہ میں کہ ماں باپ ہیں جو یا تو اس کو بلیک کر دے گا یا وائٹ, ایک دوسرے کا متضاد کر سکتے ہیں. اللہ نے اس کو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ مینول کے ساتھ ہی پیدا کیا تھا کہ جو خود معصومیت کی آواز لگائے گا کہ یہ چیزیں آرگینکلی ٹھیک ہے. سو it's such an easy process if you look at it from a global perspective, from a historical perspective کہ دنیا میں کیا چلتا ہے, فلسفہ کہاں سے آتا ہے. تو آپ کو میں اس سیشن کے بعد اپنے گھروں میں جا کر احادیث کا دورہ دوبارہ سے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا نبی علیہ السلام کیسے فلسفہ بتا رہے تھے. قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس تمام فلسفے کو کاٹ رہا ہے, اپنے باقاعدہ ہاتھ سے چھیل کے نکال دیتے ہیں. قرآن پاک کے یہ سوچتے ہیں ایسے, یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا, یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہو جائے, یہ سب فلسفے کی آیات اور اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے رہے ہیں. حدیث تو خیر ہے ہی فلسفہ. نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے مرتب کیا وہ تو تمام تر قیامت تک آنے والے تمام تر نیچے جان لاکس کو کاٹتا ہوا نکل جاتا ہے حدیث کا فلسفہ. سو فلسفی جس کا پریشر ہے اس فلسفی کا وہ ساری دنیا پہ ایگزرٹ ہو جاتا ہے. وہاں سے سائیکالوجی کریٹ ہوتی ہے, سائیکالوجی سے پھر سیلف امیج کریٹ ہوتا ہے, اور سیلف امیج ہی بتاتا ہے کہ میں نے آگے ویلیو سسٹم کون سا پروجیکٹ کرنا ہے. میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہوئے کس اسپتال تک کا رخ کروں گا جب میں 80-90 سال کا ہو جاؤں گا. وہاں پہ میرے منہ پہ مسکراہٹ ہوگی یا رو رہا ہوں گا, اس لیے نہیں کہ میں مومن مار رہا ہوں یا کافر مار رہا ہوں, اس لیے کہ میں نے جس ویلیو سسٹم کو مجھے سمجھ آئی تھی اس ویلیو سسٹم کے مطابق میں بالکل ٹھیک چل رہا ہوں. بس یہ ہے کہانی کہ جس کے تھرو میں آپ کو ایک جنرل پرسپیکٹو دے رہا ہوں. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين, ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا. ما خلقناهما الا بالحق, زمین و آسمان کی پیدائش کسی مقصد کے تحت ہوئی. ولكن اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. لیکن اکثر لوگ آپ دیکھیں ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں, آپ جس سے بھی پوچھیں نا وہ کہے گا جی بنو پتہ ہے سب کچھ. اور اللہ ہمارے اکثر لوگ ناواقف ہیں, وہ سیریس لے ہی نہیں رہے خدا کی اس کریشن کو کہ بھئی مر کے اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا. مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم جانچنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے کون سے برے اعمال کرتا ہے. کسی نے کوئی مقصد بیان کیا ہوا ہے, کسی نے کہا جی وہ آپ نے جو مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. کوئی کہتا ہے جی اولیاء اللہ کو مرتبے دینے کے لیے پیدا کیا. کوئی مقصد بیان کرتا ہے, وہ کوئی مقصد او اللہ بندے بڑی فکر کرو تو اڈل کے بڑھنی ہے. ہر بندے نے اللہ کے حضور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن پھر قیامت والے دن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پرسش ہو. اس لیے پیدا ہوئے ہیں اور تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے, سیدھا سا مقصد ہے. چونکہ یہ کام اوکھا ہے نا, اس واسطے انہوں چھوڑ کے باقی مقصد بڑھا لینا. ٹھیک ہے, اب دیکھ لیں اللہ نے ذکر کیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو مقصد پیدا کیا. یہ حق کے ساتھ, حق کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے پرپسفل, با مقصد. قرآن کے بارے میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا, یعنی مقصد کے لیے اتارا اور یہ اپنا مقصد لے کر آیا. اور مقصد کیا؟ انسانیت کی ہدایت, آخرت کی کامیابی,
تو اب یہ ذکر آیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ذکر آ گیا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے، یعنی فیصلہ ہوگا. پھر یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ آپ نے یاشی کی زندگی کی ہے تو آخرت بھی آپ کی یاشی کی ہوگی. نہیں، دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا اسی کی آخرت اس کی مرضی کی ہوگی، اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، قیامت کا وہ دن ایسا ہوگا جب کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام بھی نہیں آئے گا. ولا هم ينصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، ہاں جس پہ اللہ رحم کرے بس اللہ ہی کے رحم پہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ اللہ فرما رہا ہے جس پہ اللہ ہی رحم کرے انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی عزت والا ہے، غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے. غالب اتنا ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے، رحم یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے. اچھا ان ظالموں سے پوچھیں، یہ ویسے تو بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت دن نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، تو شیخ عبدالقادر جیلانی کہہ رہے ہوں گے کہ میرے مرید وہ نہیں نفسی نفسی کر رہے ہونے. ان کا مرتبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے. یار مت ماری ہوئی ہے تو اڈی اللہ دے بندے، اپنی بھی عقل استعمال کرو. بزرگوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور وہاں نبیوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں. اب اور آپ کو کس طریقے سے یقین نبی علیہ السلام دلائیں تو اب آپ مانیں گے کہ کوئی کسی کی وجہ سے کوئی دھونس کے ساتھ کسی کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. جس کو آپ سمجھتے ہیں حضرت فاطمہ کے برابر ہو سکتا ہے، حضرت فاطمہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ان شجرۃ الزقوم، اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں. جنتیوں اور جہنمیوں کا سائملٹینیس کنٹراسٹ آئے گا. پہلے اللہ جہنمیوں کا ذکر کرے گا کہ ان پر کیا صورتحال جہنم میں گزرنی. بے شک زقوم کا درخت ایک کڑوا درخت، طعام الاثیم گناہگاروں کی خوراک ہوگا. کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا. یعنی وہ کڑوا درخت کھانے کے بعد پیاس لگے گی کہ ان کو پھر پگھلا ہوا تانبے کی مانند پانی دیا جائے گا، وہ پیئیں گے تو ان کے پیٹ میں جوش مارے گا. کغلی الحمیم، اور وہ کھولتا ہوا پانی گرم جوش مارتا پانی ہوگا. خذوہ فاعدلوہ الی سواء الجحیم، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پکڑو اسے مجرم کو اور گھسیٹ کر دوزخ کے سینٹر میں جا کے اس کو پھینکو. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو عذاب دینے کے لیے. یہ میرے بھائی یہ طارق جمیل صاحب کا لیکچر بیان نہیں ہو رہا، یہ قرآن بیان ہو رہا ہے. ذق انک انت العزیز الکریم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چک تو بڑی عزت والا اور بڑی جو ہے وہ کرامت والا ہے. یہ تنزیہ جملہ اللہ کی طرف سے بولا جائے گا کہ دنیا میں تو نے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے نا کہ میں جناب کر دیا گا، میں کر دیا گا، تو بڑی عزت والا ہے نا، دیکھ تیری عزت افزائی میں کر رہا ہوں. تیرے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو، یقین نہیں تمہیں آ رہا کہ ایسا ہوگا. وہ کہتے جی اینڈ تے چھاڑ ہی دینا اللہ نے، بس ایویں تھوڑی تمکی شمکی ہوئے گی بس. یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا. ان کو میں نے پھکی دنیا میں دی ہوئی ہے کہ آپ، وہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے. یہ ماں دیکھو، ماں کوئی دوزخ میں پھینک سکتی ہے کسی بچے کو؟ اللہ تعالیٰ کیسے پھینکے گا؟ میں کہتا ہوں جی آخرت تو کسی نے نہیں دیکھی، میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا، قرآن تو موجود ہے نا، یہی پڑھ کے دیکھ لو. یہ کون ہے؟ یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ یہ جو آیات پڑھ رہی میں نے گھر بنائی ہیں جن کے اندر یہ سارا ذکر آ رہا ہے. تو میں ان کو دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ماں نہیں یہ چاہے گی، تو میں آپ کو دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اور میں بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو، اس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور آپ اس کی دشمنی میں اس لیول پہ جائیں کہ آپ اس دشمن کی بیوی کو مار دیں
آپ کہیں گے نہیں یار اس کا کیا قصور ہے, اس کے بچوں کا کیا قصور ہے, رحم کھائیں گے نا کہ یار اس کی ماں مر گئی بچوں کی, ان بچوں کو بیوہ, جب یہ بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے تو جو ماں کے بغیر رہیں گے اور نئی جب ستیلی ماں آئے گی ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی, ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے. ترس کھائیں گے نا آپ اور میں, تو کھائیں گے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پہ ترس فرماتا ہے؟ کیا دنیا میں ہزاروں مائیں ایسی مر نہیں جاتی پریگنینسی کے دوران جن کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے, تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. پھکی تو آڈے سارے بزرگوں کی کتاباں فارغ جے. میں تو پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں, بتائیں مجھے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی, کس نے دوزخ میں پھینکے گا؟ وہ دنیا میں وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ, ہزاروں عورتیں مار رہا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب رحم کدھر گیا؟ آپ نے رحم کا کیا کانسیپٹ سمجھا ہوا ہے؟ وہ ایک بوڑھی دادی اماں ہے جو پسیج جائے گی, اور رحم فرمانے والا ہے میرے بھائیوں ان پر جو واقعی اس کی طرف رجوع لائیں. وہ ابو جہل کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے, وہ فرعون کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے, نبیوں کے ماننے والوں پر رحم فرمانے والا. ورنہ میں نے آپ کو پریکٹیکل مثال دے دی ہے, آپ کو آخرت کی ویڈیو میں دنیا میں دکھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں ایسی مائیں مر رہی ہیں جن کے 5-5, 6-6 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی رحم نہیں فرماتا کہ چلو یار بچے تھوڑے بڑے ہی ہو جائیں. تو یہ چیز اللہ نے دنیا میں دکھائی ہے اس لیے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ پسیج نہیں جاتا. اٹ کوسلے تھے مثالہ بیان کرنی ہے بند کرو, ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ھذا ما کنتم بہ تمترون, یہ وہ تھا جس کو دنیا میں تم شک کرتے تھے. کیا شک کیا کرتے تھے؟ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے بابو کی امت سے بخشے جائیں گے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ, ان المتقین فی مقام امین, بے شک پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات و عیون, اللہ کی طرف سے باغوں میں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین, وہ باریک لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور دبیس ریشم کا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یعنی ان کا جو لباس ہے جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے, وہ کیٹی کی شلوار ہوتی ہے, اوپر ململ کا کرتا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے موٹی ریشم کی ان کی یعنی تحمد ہوگی یا شلوار ہوگی یا پینٹ کوئی بھی ہوگی, اور اوپر کرتے ان کے باریک لباس ہو. کذالک, اور یوں ہی وزوجناہم بحور عین, ہم ان کو بیاہ دیں گے موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. اب یہ حوروں کی ڈیٹیل کے لیے آپ طارق جمیل صاحب کے لیکچر دیکھیں, جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے اس کی طرف ریفر کرنا چاہیے. ادھر ہیں وہ ایکسپرٹ, وہ آپ دیکھیں. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, اور وہ منگوا لیا کریں گے ہر قسم کا پھل اطمینان سے, جو ان کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, وہ نہیں چکھیں گے وہاں پر موت کا ذائقہ بجز اس موت کے جو وہ دنیا میں چکھ چکے. بس ایک ہی موت. اچھا میں جنت کی آیات سے نا اس طرح ہی گزر جاتا ہوں نا, تو لوگ کہتے ہیں جنت لیکچر دو, جنت لیکچر. یار جنت لیکچر تو اتنا کچھ ہے, وہ آپ وہی پڑھ لیں. آپ بخاری مسلم میں جنت کا چیپٹر پڑھ لیں, مشکات کی 3 جلد میں جنت کا چیپٹر پڑھ لیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ ساری چیزیں کرنے سے, یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ بریانی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں, بریانی تک پہنچنے کے لیے بھی تو ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے نا. تو وہ سب کو پتا ہے دنیا میں, میرا خیال ہے جنت کے بارے میں تو سب کو ہی پتا ہے, دوزخ کے بارے میں لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کی. تو جس چیز کی ضرورت ہے وہی کریں, اور یہی صحابہ کا طریقہ بھی ہے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے تو ان کے پاس آ کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی شوکت دی ہے, رومن پرشین امپائر گری ہے, اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور آپ تو بخشے بخشائیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. اس زخم کی حالت میں انہوں نے کہا میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اسلام کے لیے کیا نا, اس کے بدلے میں اللہ صرف میرے گناہ معاف کر کے مجھے برابر چھوڑ دے. جنت تو چھوڑ دو, بس مجھے برابر کر دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئی ہیں, میں بریک ایون پوائنٹ پہ آ گیا ہوں. جنت کی بات تو حضرت عمر نے بھی نہیں کی ہے مرتے وقت, حالانکہ اس وقت ضرورت تھی کہ وہ جنت کی بات کرتا ہے, میں سیدھے ہی جنت ہی چلے آ جاؤ, اور جنت کی گارنٹی بھی ملی بھی تھی. یہ باتیں نہیں کسی کو یاد. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی کڑوی کڑوی باتیں ہر وقت کرتا ہے. تو حضرت عمر بھی کڑوی کڑوی باتیں کرتے تھے, حالانکہ وہ تو موت کے وقت تھے, اس ٹائم تو ضرورت تھی وہ جنت کی باتیں کرتے. انہوں نے کہا بس مجھے اللہ برابر ہی چھوڑ لینا, اتنا ہی کافی. او بھائی عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں, اور عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. جسے عقل ہو اس کو سوچ ہوتی ہے,
حضرت عمر کو عقل تھی، آپ کو عقل نہیں، آپ کے بزرگوں کو، آپ کے واعظین کو، آپ کے علماء کو عقل نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کو میٹھی لوریاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مست رہو، ٹھیک ہے، انہاں نال ہی ہوگے کیا عمل داڑے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، او نہیں جی یزید نو برا نہ کرو، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اللہ آپ کا حشر یزید کے ساتھ کرے. نہیں، اگر ایڈے ہی کانفیڈنٹ ہو تو منگیا کرو دعا کہ یزید اور اس کے خاندان کے ساتھ ہمارا حشر ہو. ہم کہتے ہیں حسین اور اس کے خاندان مولا علی کے ساتھ ہمارا حشر ہو. ہم تو کانفیڈنٹ ہیں، آپ میں اعتماد نہیں ہے. لا یذوقون فیہ الموت الا الموتۃ الاولی، اس میں کوئی موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے جو دنیا میں مبارل چکھ چکے وہی. ووقاہم عذاب الجحیم، اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لیا جائے گا. یہ ہے میرے بھائیوں کامیاب لوگ. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے میدان حشر میں ذبح کر دیا جائے گا. جنتی پریشان ہوں گے اور دوست کی خوشی کے ساتھ آ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی ہمیں موت لکھ دی جائے تو ہم فارغ ہو جائیں. موت کو ذبح کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی، موت ہم نے ختم کر دی. اور جہنمیوں کے لیے یہ بری خبر ہے کہ موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اب تمہیں اسی عذاب میں ہی رہنا ہے، موت مانگنے سے بھی موت نہیں ہے. جنتیوں کے لیے موت کا ختم ہونا خوشخبری، اور جہنمیوں دوستیوں کے لیے سب سے بری خبر. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. فضل من ربک، یہ تمہارے رب کا فضل ہوگا جس کو یعنی دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. دنیا کی کوئی کامیابی بڑی کامیابی نہیں. اور میرے بھائی دنیا میں کھرب پتی آدمی کو بھی وہی 6 فٹ 7 فٹ کی قبر ملنی ہے، وہ بھی پتہ نہیں ملنی بھی ہے کہ نہیں، اور وہی 3 کپڑوں کا کفن ملنا ہے. جو ایک غریب لاوارث لاش کو فٹ پاتھ پہ مرنے والی کو وہی ایک جگہ سے ہی کفن خریدا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل لٹھا آتا ہے، وہ بنے بنائے کفن مل رہے ہیں، سب کو برابر ہی ملتے ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اے نبی الاسلام ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں. یعنی آپ کی اپنی مادری لینگویج عربی میں ہی قرآن نازل ہوا ہے، آسان ہے. بے شک مولوی کہتے رہے قرآن بڑا مشکل ہے، نہ پڑھیو ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن اے نبی آسان ہی ہے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، تو اے نبی آپ انتظار کیجئے، جو بات قبول نہیں کر رہے حق ان کے مقابلے پہ اب آپ انتظار کیجئے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، یقیناً وہ بھی ایک انتظار میں ہے، اور وہ انتظار یہ ہے کہ جب ان پہ موت آئے گی، عذاب چکھیں گے، پھر لگ پتا جائے گا. یہ اصل میں کہا جا رہا ہے. تو یہ میٹھی میٹھی باتیں ہیں، دیکھ لیں. تو قرآن نہیں پڑھا ہوا تو میٹھی میٹھی باتیں ہیں، اور قرآن پڑھا ہوا ہے تو بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے، کچھ صحابہ ہنس رہے تھے، آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا ہی کرتے. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا
كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن
في مقام أمين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم